لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور عيوننا مأوانا وملجانا سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الصفا والمروة من شعائر الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند الصلاة والسلام سیدی یا رسول اللہ بلند آواز نال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا خاتم النبیین منج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نام سارا پیر کامل کامل رہنما یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نبئ القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تری قصہ مختصر چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں محبت نال شامل ہونا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب
ان کا چہرہ اے لائن کم از کم بلند آواز اکھڑی رہے گا یوں ہی ان کا چہرہ 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 رہے گا خاک ہو جائیں جل جانے بڑے خاک ہو جائیں جل جانے خاک ہو جائیں عدو مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنتے سناتے جائیں گے رہے گا یوں ہی ان کا چہرہ رہے گا یوں ہی ان کا چہرہ رہے گا بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے حمد و ثنا تو بعد لائک کے ساتھ احترام بزرگوں دوستوں بھائیوں بچوں وَحْدَهُ لا شریک رب لم یزل کروڑ احسان اور رسمیاں اقدامات نوازشاں جس میں جماعت المبارک نے پاکڑیاں عطا فرمائیں آج وہ عظیم الشان دینا 8 ذی الحج عظیم الشان اس واسطے کیا جاتا ہے کہ ان دنوں کی نسبتاں اللہ دے نبی دے نام میں مکمل حج دیکھ لو پورے کا پورا حج خودی ایک ادا جڑی ہے نا کسی نہ کسی اللہ دے بندے دی یاد دلاتی ہے ایک ادا طواف تو لے کے آخری لمحے تک صفا مروہ دی سعی اسی سماعت کی تھی کہ پچھلے جمعے اس نے اختتام سے کہ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے پتر واسطے پانی دی تلاش کی کدی صفا دا چکر لگاؤندیاں نے کدی مروہ دا چکر لگاؤندیاں نے کدی اس پاس سے کدی اس پاس سے رب ادا اتنی کو پسند آئی اتنی کو پسند آئی کہ اے عمل دے آپ نے آج تو 4000 سال پہلے کیتا ہے کتنے 4000 سال پہلے دا دور ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام 4000 سال پہلے عمل کیتا ہے لگاتار 4000 سال تک ایک عمل چلتا آ رہا ہے قیامت تک جاری اور ساری رہے گا جڑا جملہ نقطہ میں پیش کرنا چاہنا بڑی محبت کا سماعت کرنا
اللہ دی بندی دی ایک ادا جڑی رب نو آ جائے پسند او دا ذکر تے او دا چرچا 4000 سال کو لے کے قیامت تک روے تے جڑا نبی ہوئے رب نو پسند ہے. سرکار تے حضور تے جانے جانا تے واسطے تے اللہ نے ساری کائنات کی پیدا فرمائی تے عرش بنی ہی حضور دے واسطے. ہر چیز کی تخلیق ہونے کا سبب ایک ہی ذات ہے اور ذات مصطفیٰ. چنانچہ میں کہہ رہا ہوں کہ آج کی جتنیاں بھی اداواں ہیں صفا مروہ کی سعی خانہ کعبہ میں طواف حجر اسود نو چومنا اتنے عظیم عمل ہیں. حجر اسود کے بارے حدیث چاہتا ہے جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے فرمایا جن نے حجر اسود نو بوسہ دیتا یا ایک استلام کیتا فرمایا حجر اسود اس بندے دے گناہ انج چوس لیتا ہے کہ جے میں کہ آج ہی ماں دے پیٹ وچوں پیدا ہو گیا میں بڑی عقیدت نال آج دی تقریر جتوں نقطے ملن گے بڑی توجہ دے نال جملے تے غور کرنا ہے بھئی ایک پتھر رب کی طرفوں آیا ہے جنت جو آیا ہے نسبت والا پتھر ہے. نسبت والا پتھر چموں تے بندہ پاک ہو جائے. میرے جملے پہ غور کرنا ہے. نسبت والا آدر عربی کی پتھر نمانے نے شجر نسبت حجر حجر کہنے حجر نسبت والا اگر حجر چمیں آ جائے تو بندہ پاک تے صاف ہو جانا ہے تے جے نسبت والے بشر دے ہاتھ چملے جانا دے لوگ کہنے نے میرا دے ہاتھ کیوں چملے میرا دے ہاتھ میں چمو نماز دے ہاتھ میں چمو. اللہ نسبت بات نسبت دیئے اور شکر ادا کریا کرو اللہ نے سامن جڑا خوبصورت پیارا مذہب اسلام عطا فرمایا ہے اور جڑا سونا سیدی آقا حضرت والا مسلک عطا فرمایا نا اس سارے کا سارا ہے ہی نسبت والا. تو حجر اسود کو لے کے طواف تے سعی تے قربانی تمام تر ادامہ اللہ نے نیک بندیاں دیا ادامہ. حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ آؤ اپنے اس موضوع میں لاتی میں گل ہو کے لے کے چلنا. پچھلا جمعہ جس نو آخر تک یاد ہے وہ ذہن وچ بٹھا لے. یہ عجیب گل کتنے میں نہ لگا جدوں جناب سیدہ حاجرہ نے لکھیا کہ آب زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا. آپ زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا پانی پانی آپ نے زم کہہ کے اس چشمے اس پانی نو جناب روکیا وہ ارد گرد پتھر لگا دیتے وہ ایک خوبصورت تالاب کی شکل بن گئی. پانی نہ روکے پانی نکلتا جا رہا نکلتا جا رہا. 4000 سال پہلے اڑیاں ماریاں سن اسماعیل نے لنگر اسماعیل کے پیروں کا اج بھی جاری ہے. اسماعیل کا لنگر جیڑے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی نے حضور امام نے معراج دی رات میرے آقا امامت کرائی گے سارے نبیاں پیچھے نماز پڑھی گے میرے نبی سارے نبیاں میرے امام نے جے مقتدی اسماعیل کا لنگر 4000 تو جاری ہے مختہ نہیں پیا ہر سال ملتا ہے ہر بری ملتا ہے ہر مہینے لگتا ہے ہر لمحے آپ زمزم پانی عطا کرتا جا رہے ہیں. اور جتنے مقتدیاں نے لنگر دی یہ شان ہے مصطفیٰ نے لنگر کا کی کمال ہے. سرکار نے لنگر کا کی کمال ہے. یہ آپ زمزم یہ لنگر ہے. ہاں وہ لوگ کہتے ہیں لنگر کسی بھی نہ لنگر دے چھڑے بھی لنگر ہی دے ہے نا. حضرت اسماعیل دے قدمہ بھی خیرات میں اور کیا ہے جناب سیدنا اسماعیل اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہڈیاں ماریاں نے یہ تو ہڈیاں ماریاں نے تے آپ زمزم کا چشمہ جاری ہویا.
کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مدینے دے تاجدار نے ارشاد فرمایا والضحا دے چہرے والے نے واللیل دی زلفاں والے نے وعذاب البشر دے کاجل والے نے علم نشرہ دے سینے والے نے یاسین دے قرنہ والے نے ارشاد فرمایا جنایا پہ زمزم پی گئے فرمایا ادا ہر قطرہ شفا ہے اتنی شفا ہوئے قدمہ جو نکلن والے پانی دے وچ اتنی شفا ہوئے ذرا سوچو دے سی جتنا دیا اینیاں جو نکلن والے پانی دی شان علیلہ نے من اس دے امام دی شان دا کیا لگوے آئیو تے اسی آنے گلی گلی نگر نگر آنے سارے نبیوں کے عہدے بڑے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب وہ امام صف انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے بظاہر انت اسماعیل علیہ السلام اوپر چپٹے نے بظاہر انت اسماعیل علیہ السلام حضور دے والد گرامی سے ہوتے نے بظاہر تے حضرت ابراہیم تے اسماعیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی چند کے نو دیئے پر کر قربان جانا حضور جانے جانا دی شان آقا علیہ السلام دا مقام سارے نبیوں کے ہوتے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب وہ امام صف انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے سبحان اللہ بٹھا ہے اچھی آتوں سبحان اللہ جتنا مجمع ہے اتنی آواز کوئی نہیں ہے پیار سے بولے سبحان اللہ حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پڑھاؤ ڈال رہا حضرت ابراہیم چھوڑ کے اللہ کی رضا واسطے تشریف لے گئے جنہوں دیکھیا کہ آسے پاسے کوئی نہیں ہم ہر چیز مک دی ہے لیکن چونکہ آب زمزم ہے کہ آب زمزم دے ہوئے جنہے بچ اللہ نے غذا بھی رکھی ہے پیاس بھی پوچھ جاندی ہے بھوک بھی مٹ جاندی ہے دو میں طاقتاں اللہ نے آب زمزم سے رکھی ہیں پانی پی کے آپ اللہ کا شکر ادا کر دیا نے دن گزرتا جا رہے ہیں دن گزریا دوجہ دن گزریا لمحے گزرے کوئی ٹائم گزریا وقت گزریا ایک قافلہ لگیا ایک قافلہ لگیا انہاں دیکھا بھی پرندے جڑے نے نا وہ چکر پہ لاندے نے اتنے ضرور کو پانی ہوئے گا پہاڑاں دے وچ کار پرندے پھردے نے پہ نا اتنے وہ پانی ہوئے گا جدو قریب جا کے دیکھا جب پانی کا چشمہ ہے اتنے اماں جب بیٹھیاں ہوئی ہیں تے چھلاتا ہے چھوٹا دیا تعارف ہویا گفتگو ہوئی حضرت بی بی حاجرہ فرمایا ٹھیک ہے تسی رہنا چاہتے ہو لوگو اور پانی کی ملکیت ساڑھی رہے گی پانی کی ملکیت ساڑھی رہے گی کیا چیزی بالکل تو آڑی ہے تو تسی پہلے ہو تے پانی تو آڑا ہے پانی دی ملکیت تو آڑی ہے اللہ اکبر پڑھاؤ گیا ایک کافرہ ٹھہریا دوسرا ٹھہریا بیخ دیاں شہر آباد ہونا شروع پہاڑاں دے وچ یہ او مقام جتھے آج خانہ کعبہ بھی موجود ہے اللہ کا کار موجود ہے آؤ مسلمان بھائی او ویلا قریب آیا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جنہوں اپنے اس امتحان دے اندر کامیاب ہو گئے اللہ رب العالمین نے اس امتحان دے اندر بھی کامیابی عطا فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی کعبہ جناب والا اہلیہ حضرت سارہ دے گھر بھی اللہ نے پتر عطا فرمایا کون بیٹا پیدا ہویا حضرت سارہ جڑی آپ کی دوسری بیوی سی عزیزہ نے من اس دے اندر اللہ نے انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے نے اسحاق علیہ السلام دے بیٹے یعقوب نے یعقوب دے بیٹے یوسف علیہ السلام
السلام نے ادھر حضرت سیدنا اسماعیل نے اسماعیل تو اللہ تعالیٰ نے حضور دا نور رکھے ہے صدقے جاواں ایک پاسے نبیاں دی لڑی ہے ایک پاسے کلا پتر ہے نبیاں دی لڑی وچ مصطفیٰ نو نہیں رکھیا بلکہ سارے تو وکھ رکھیا ہے یہی تے رب دسنا چاہتا ہے میرا یار آیا بھی وکھ ہے بھی وکھ ہے اللہ اکبر حضرت سارہ نے اصرار کیتا آخیا ابراہیم جاؤ نا حضرت حاجرہ نو لے آؤ جاؤ نا شہزاد اسماعیل نو لے آؤ سال گزر گئے نے اللہ نے ہن مینوں پتر عطا فرمایا اے سارہ نا 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 ہن اسی جاواں گے ہن میں لے کے نہیں آنا جڑے شہر وچ چھڈ آیا ہاں حکم ربی سی اللہ دے حکم نال چھڈ کے آیا سا ہن سانوں ہی جانا پینا ہے علینا نے من سواری تے بیٹھے نے سوار رخ کیتا ہے اس مقام وال جدے بارے اللہ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا پہلا گھر اللہ تبارک و تعالی دا اس زمین تے بنے حضرت ابراہیم پہنچے نے اپنے شہزادے دے نال ملاقات فرمائی اپنے بچیاں دے نال ملاقات ہو گئی اللہ نے من ابراہیم علیہ السلام دے پتر اسماعیل علیہ السلام دی 11 یا 12 سال دی درمیانی عمر ہے روایتاں چ آوندا ہے حکم ربی ہویا خواب دے اندر او مقام تے او جگہ دکھائی گئی جتھے اج خانہ کعبہ موجود ہے جناب والا حکم ہو جا خلیل میرا گھر بناؤ خلیل میرے گھر دی تعمیر کرو مسلمان بھائیوں او ویلا ہے رب العالمین دے گھر بناؤن دا حکم ہو جائے خواب وچ نشاندہی کر دیتی گئی پچھو اٹھو گے اے فلانے مقام تے جا کے جدوں بنیاداں کٹو گے تھلے بنیاداں نکل آن گیاں کیونکہ خانہ کعبہ پہلی باری نہیں بنیا خانہ کعبے دی تعمیر 11 مرتبہ ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام نے سارے تو پہلے تعمیر کیتا ہے پھر فرشتیاں نے تعمیر کیتا ہے پھر نوح علیہ السلام تعمیر کیتا ہے وقتاً فوقتاً ایک لمبی تاریخ کعبہ وقتاً فوقتاً جناب والا خانہ کعبہ تعمیر ہوندا گیا حدیثاں نے من جدوں طوفان نوح آیا خانہ کعبہ نو آسماناں تے اٹھا لیتا گیا پھر ایک جگہ زمین میں ملا دیتی گئی جن کی بنیاداں موجود نے ان خواب دے اندر ابراہیم علیہ السلام نو وہ بنیاداں بھی کھایا گئیاں جدوں جناب والا جگہ صاف کر کے جدوں مقام ویکھے اللہ دے گھر دیاں بنیاداں موجود نے حضرت ابراہیم نے اپنے رب دا گھر تعمیر کرنا شروع کر دیتا ہے نال شہزاد اسماعیل نے پتھر لے کے آندے نے گالا لے کے آندے نے علینا نے من خانہ کعبہ بندا جا رہی ہے غور کرنا میں شروع وچ ایک جملہ آکھیا سی حج دیاں اداواں اللہ دے نیک بندے دیاں یاد دلاوندیاں نے اور ذہن جملہ بٹھا کے ایک حدیث پاک شمار کرنا جناب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ تعمیر کرنے نے پے گھر دی ایک دیوار تعمیر ہوئی پھر دوسری ہوئی پھر تیسری ہوئی پھر چوتھی دیوار علینا نے من خاردہ اللہ تعالیٰ دیکھا جا جناب والا جنہوں زیادہ دیوار اچھی ہو گئی قد ماں مبارک دو اٹھتے جناب والا دیوار چلی گئی دل سے خیال آیا کوئی ایسی شے نہیں کہ میں جنہا اچھی جا کے دیوار تعمیر کروں رب دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی مولا میں تیری بارگاہ چوں التجا کرنا وہاں کچھ انجدہ کرم فرمانا میں تھوڑا اور اچھی میرے گھر کو بنانا چاہنا وا رب العالمین نے حکم فرمایا ابراہیم اے فلاں پتھر اس پتھر تے پیر رکھو گے جتھے اشارہ کرو گے پتھر اوتھے ہی چلا جائے جدھر اشارہ کرو گے پتھر اوتھے چلا جائے گا ہزارہ سالہ بعد آج سائنس پہنچی ہے لفٹ دے اس کنسپٹ نو آج سائنس سمجھیے وہ اللہ نے اپنے پاک اور نبی دے پاک خلیل واسطے یہ لفٹاں کا نظام پہلے ہی عطا فرما چھڑیا عزیزان من پتھر دے جناب والا او آج بھی نشان پیران دے موجود نے اس پتھر دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مبارک قدم شریف رکھے نے عزیزان من جناب والا جی میں فرماؤ دے نے اے جناب پتھر بھی بلند ہوتا جانا ہے خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا
تعمیر کعبہ مکمل ہوئی تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام زمین تے جدوں تشریف لے آئے پتھر رکھ دیتا گیا آپ نے 4 پھر چکر لگایا کیونکہ ایک مستری بنان والے دا کم ہوندا ہے ہر طرفوں دیوار چیک کردا ہے کہ کوئی کونا خراب تے نہیں رہ گیا تے پھر اللہ دا گھر سی ذرا غور نہ جملے سنیا جے ایک چکر لگایا تسلی نہیں ہوئی دو چکر لگایا تسلی نہیں ہوئی تیسرا چکر لگایا تسلی نہیں ہوئی اللہ اکبر لگاوندے 7 چکر لگائے نے میں جملہ دسنا چاہنا ہوں بولو سبحان اللہ کتنے چکر لگائے 7 ماشاءاللہ بولو ذرا 7 چکر تسلی ہو گئی ارے ہن ہر حوالے نال بالکل ٹھیک ہے عرض کی باری تعالی کا ہاتھ میں بن گیا ہے اے تے 10 ایتھے آن دا کرے گا سبحان اللہ ایتھے آن دا کرے گا کی فرمایا ابراہیم شکر تو لائے نے گھر ویکھن واسطے ہے چکر تو لگائے نے گھر ویکھن واسطے ہر حوالے میں چیک کرن واسطے اور تیرے چکر لگان دی ادا میں رب نو بڑی پسند آئی ہے کرنا کی ہے جو تو کیتا ہے تیرے تو بعد آن والے تیری ادا نو ادا کر دے رہے پتہ چلیا اے ادا طواف والی بھی حضرت سیدنا ابراہیم دی ادا میں ایک چکر میں 7 چکر لگائے اللہ اکبر اور آج وہ ادا قائم دائم ہے فرمایا کیڑا بھی ایتھے آئے گا تہاڈی ادا کو ادا کرے گا یا اللہ لوگ آن گے کیویں لوگ آن گے فرمایا اس پہاڑی پہ ابراہیم چڑھ جاؤ اور اعلان کرو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جناب پہاڑی پہ چڑھے نے اور آپ نے بلند آواز نال اللہ کے حکم دے نال اعلان فرمایا کہ لوگوں آؤ اس پاک گھر دا حج کرو آؤ اس پاک گھر دا حج کرو اے آپ نے اعلان فرمایا اللہ کے گھر دا حج حج دا معنی پتہ کیوں ہے حج دا معنی ارادہ کرنا ایمان ہے قصد کرنا ارادہ کرنا اللہ کی رضا واسطے ایام مخصوصہ میں اللہ کے پاک گھر کا ارادہ کرنا انہوں حج کہندے ہیں ایام مخصوصہ دن خاص میں جڑے حج دے پانی دیتے انہاں دنوں میں جاؤ گے تے تسی حج کرن آ رہے ہو اس تو علاوہ پورا سال جاؤ گے تے عمرہ ہے اللہ نے حکم نال آپ نے اعلان فرمایا جب اعلان مکمل ہویا یا اللہ آواز سنی کنے ہوئے گی یہ تے موسیٰ نے پہاڑی تو تھلے آواز گئی ہونی ہے اللہ فرمایا خلیل آواز تیری ہے پچاؤن والا میں پچاؤن والا میں آواز تیری ہے پر پچائی میں باری تعالیٰ کی میں فرمایا تو اعلان کیتا ہے تیرا اعلان دنیا روح زمین کے جننے موجود نے چاہے کوئی مشرق چھے کوئی مغرب چھے کوئی شمال چھے کوئی جنوب چھے ہر ایک نے تیری آواز سنے ہیں اور سن کے جس نے لبیک آکھیا صرف یہی نہیں جنہیں آن والے نے جنہیں قیامت تک روح آن گیا عالم ارواح میں روح موجود ہیں پیدا ہی کوئی نہیں ہوئے صرف روح نے جو ہونا جنہ تک بھی یہ آواز پہنچی ہے خلیل ہونا بھی چومی جنی بری سن کے لبیک آکھیا ہے اور اونی بری اس گھر دا حج کرن واسطے آئے گا معلوم ہویا پہچان والا رب ہو گئے پھر اینے لوگ عقل دے اندھے سانو آنے نے آپ بالکل سلام پڑھتے ہیں آواز نہیں پہنچتی وہ میں کہا پہچان والا رب ہے سیدی اعلیٰ حضرت نے پوچھئے نہیں اعلیٰ حضرت کیا لے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرمانے میں دور و نزدیک کے سننے والی وہ کان دور و نزدیک کے سننے والی وہ کان
مصطفیٰ جان رحمت بلکہ ہم یہاں سے پڑھے کی آلات بندہ چلے پڑے بندہ بیٹھو مصطفیٰ سنتے ہیں ارادہ نہ بھی کرو حضور پھر بھی سنتے ہیں اللہ نے جناب پہ پاک خان آباد کیتا اور جناب لوگ آنا شروع ہو گئے اور سلسلہ اگے چلے اور یہ معاملات خالق کے کائنات نے اس انداز اللہ تعالیٰ نے اس کو یاد بنا دیتا معلوم ہویا کہ اے حج کا ایک رکن اللہ دی ادا اللہ دے اس پاک بندیاں دی اداواں دا نا ہے تاں کہ آکھے جاندہ ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ایک اللہ دی نشانیاں نے اس واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہر امتحان دے وچ کامیاب ہوندے رہے اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دے صدقے ساڈی مغفرت فرمائے انشاءاللہ بقیہ حصہ عید والے دن تمامی احباب وقت تشریف لے آئے اعلان سن لو 6:30 بجے انشاءاللہ عید دی جماعت قائم ہوئے